یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 178 سے آج ہم نے تلاوت کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے اور انہیں مخاطب کر کے ہدایات کو جاری کی ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت کو واضح کیا ہے اور ایک اصولی بات ارشاد فرما دی ہے کہ نیکی کس چیز کا نام ہے۔ اب یہاں انہی نیکیوں کا ذکر شروع ہوتا ہے، تو پہلا حکم جو اس میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس کے بعد یعنی ابواب البر بھی انہیں کہا جاتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کی بات کی ہے۔ ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر قتل کے مقدموں میں قصاص لکھ دیا گیا یا فرض کر دیا گیا۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، اور کوئی غلام قاتل ہو تو غلام ہی کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اگر عورت نے قتل کیا ہو تو عورت کا بدلہ عورت ہے۔ پھر اگر اس کا بھائی یعنی قاتل کا بھائی یا مقتول کے وارثوں کی بات کی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ کوئی نرمی کرنا چاہیں تو معروف طریقے سے خوں بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے اسے ادا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی اور رحمت ہے، تخفیف اور رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قتل کے مقدموں میں اس نے یہ قانون بھی ہمیں دیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو کوئی زیادتی کرے تو پھر اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دردناک عذاب ہے۔ پہلی بات تو یہ سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا۔ اہل ایمان کو مخاطب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے اہل ایمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو ایمان لانے والوں میں ہر وہ شخص داخل ہے کہ جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے۔ کسی خاص طبقے کو مخاطب نہیں کیا، کسی خاص منصب کو مخاطب نہیں کیا کہ یہ حکمرانوں کی بات ہے یا یہ کسی خاص قبیلے کی بات ہے کسی اور، بلکہ تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ تو اس سے ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتی ہے کہ احکامات چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بحیثیت جماعت کے مخاطب کیا۔ تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، تمام لوگ اس ذمہ داری کے اندر داخل ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک فرد میں بھی ہوں اہل ایمان میں، مجھے ظاہر ہے کہ ایک ہر ایمان والا یا ایھا الذین آمنوا میں داخل ہے، تو اب اسے یہ دیکھنا ہے کہ اسے اس حکم پر عمل کیسے کرنا ہے۔ جو حکم یہاں پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہمارے سامنے رکھ دیا، اور انداز اس طرح ہے کتبہ یعنی لکھ دیا گیا۔ کتبہ لکھ دیا سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات فرض کر دی گئی۔ ابھی
اسی کے تین آیات کے بعد پھر ایک مضمون آ جائے گا جو زیادہ واضح ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، یعنی روزے فرض کر دیے گئے۔ اس طرح یہ بات کئی مرتبہ کئی احکامات میں سامنے آتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس طرح لکھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، یعنی اسی کے مطابق۔ تو اب یہ جو چیز ہے تو اب اس کو یہ اصطلاح بن گئی کہ قتل کے مقدموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قانون جاری کیا گیا وہ یہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، یعنی جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ یہ مضمون آگے بھی آئے گا، سورہ مائدہ میں ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ وہاں بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، جان کا بدلہ جان، یعنی زخموں کے والے یہ سب بتایا۔ تو قصاص رکھا ہے، یعنی بدلہ لیا جائے گا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ قانون ہے، اور یہ قانون فوجداری قانون ہے۔ یعنی فوجداری قانون سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، دیوانی، آئلی، فوجداری، یہ سارے یعنی ان کے قسمیں ہیں۔ یعنی جو قابل دست اندازی پولیس، اور اس کے اندر پھر یعنی عدالت کا معاملہ، اور اس کے اندر یہ سارے جو حکومت کے ادارے ہیں جو مقرر کیے گئے اس مقصد کے لیے، وہ سارے حرکت میں آتے ہیں، اور پھر وہ اس مقدمے کا معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ یعنی کون سا قانون جو ہے اس کے تحت جو ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو فوجداری قانون اس اعتبار سے ہے۔ تو اب یہ جو قانون ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بیان کیا ہے، اور اس طرح بیان نہیں کیا ہے کہ بس ایک بات بتا دی گئی، بلکہ اللہ نے کہا یہ لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ تو جب ہم دوسرے مقام پر کتبہ کو اسی انداز میں لیتے ہیں کہ یہ فرض ہے، تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ یہ لکھ دیا گیا، فرض کیا گیا ہے۔ تو اب اس فرض کی ادائی کا معاملہ ہوگا کہ فرض کی ادائی کیسے ہو۔ تو پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے فرض کے یعنی جو بات اس طرف ہے اس کو بعد میں لے کے آتے ہیں۔ تو قانون کیا بتایا؟ قانون یہ بتایا کہ قتل کے مقدموں میں قصاص، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے کیا گیا۔ اور یہ جو بات ہے اس میں کہ آزاد آدمی نے الحر بالحر، آزاد کا بدلہ آزاد ہے، اور غلام کا بدلہ غلام ہے، اور عورت جو ہے اگر وہ قاتل ہو تو پھر اسی سے بدلہ لیا جائے گا۔ یہاں یہ ایک بڑے ایسی خرابی کا سدباب کیا جا رہا ہے، یعنی اس حکم کے یا اس کی جو تفصیل ہے اس کے تحت، کہ جو اس موقع پر بھی تھا اور آج بھی پایا جاتا ہے، آج بھی اس کا معاملہ موجود ہے۔ قبائلوں کے اندر، قبیلوں کے اندر، قوموں کے اندر جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے، بڑے خاندان، چھوٹے خاندان، بڑا آدمی، چھوٹا آدمی، یعنی یہ سب چیزیں لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر ہمارا کوئی بڑا آدمی مارا گیا تو اس کے بدلے اب ہم ایک آدمی کو قتل نہیں کریں گے، اب ہم اس کے بدلے 10 آدمی کو قتل کریں گے، 100 کو قتل کریں گے، یعنی اس کا بدلہ اس طرح سے لیا جائے گا۔ یا یہ کہ اگر کسی بڑے آدمی نے کسی غلام کو قتل، اب یہ غلام کے بدلے میں اسے قتل نہیں، یہ تو بڑا آدمی ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کی حیثیت یہ ہے، یعنی اگر یہ قانون بھی ہے تو اس میں بھی یہ چیزیں وہاں پر ختم کی جا رہی ہیں۔ اور ایسے ہی خواتین کے معاملے کے اندر کہ خاتون کا معاملہ جو ہے یہ کم تر ہے بنسبت مرد کے، تو یہ سب چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ قانون کیا ہے کہ جو بھی قتل کرے گا وہ جو کوئی بھی ہو، اگر غلام نے قتل کیا تو غلام ہی قتل کیا جائے گا، چاہے اس نے کسی شریف یعنی آزاد آدمی کو قتل کیا، تو ایسا نہیں ہوگا ہمارے آزاد کا بدلہ تمہارے آزاد سے لیں گے۔ جس نے قتل ہی نہیں کیا ہے تو اسے کیسے جواب میں قتل کیا جائے گا؟ جو قاتل ہے، جو مجرم ہے، اس مجرم کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا، قاعدہ بتا دیا، ہمیشہ کے لیے بتا دیا کہ یہی ہوگا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے ایک قوم دوسری قوم پہ چڑھ دوڑتی ہے، پتہ، اور ہزاروں لاکھوں آدمی قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات بتا دی گئی اصولی طور پر قانون کیا ہے کہ جو قاتل ہے اسی کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے طے کر دیا۔ تب کیا بات سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نماز کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں اور حج کے بارے میں نہیں بتاتا، بلکہ وہ یہ قانون سازی بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ یہ قانون کس نے مقرر کیا ہے؟ یہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اب جیسے نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ یا روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بھی حکم جو اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھا ہے، عبادات کے طریقے ہیں یہ سارے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔
یعنی نماز ہم اس لیے ادا کرتے ہیں، نماز اس لیے قائم کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں کہ اللہ نے صلاۃ کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے روزے کے رکھنے کا حکم دیا، اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا، یہ سارے کام کرتے ہیں اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں فرض ہیں اللہ کی طرف سے ہیں تو یہ کام کرنا ہے۔ تو اب یہ جو قانون اللہ نے، یہ حکم بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے، یہ حکم کس نے دیا ہے؟ یعنی صرف یہ حکم نہیں ہے، ایسے متعدد احکامات ہمارے سامنے آئیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہیں آئلی قوانین کے اعتبار سے بات آ جائے گی، کہیں معاشیات کے حوالے سے بات آ جائے گی، کہیں تہذیب و تمدن کے کچھ اصول سامنے آ جائیں گے، یعنی کہیں سیاسیات کا معاملہ آ جائے گا، کہیں یعنی جنگ اور صلح کے قوانین کی بات آ جائے گی، حکومت کے معاملات سامنے آ جائیں گے۔ یعنی یہ سارے احکامات کدھر سے آ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سارے احکامات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پورا، یہ جو دین کا مطلب ہے، جو دین ہم کہتے ہیں نا، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ دین دیا ہے، اسلام، دین اسلام۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، وہ دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ ہم نے استعمال نہیں کیا ہے، یہ لفظ اللہ ہی نے استعمال کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ یعنی اس کو اللہ نے دین سے تعبیر کیا، اور دین کے جب معنی کی بات کرتے ہیں تو بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ دین کے معنی کیا ہے۔ دین کے ویسے معنی لیتے ہیں ایک طرح سے تو نظام کے معنی لیتے ہیں، کہ نظام کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک نظام دیا ہے ہمیں، لیکن یہ ایک نظام کچھ اور چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی نظام کا دینے والا اللہ اور نظام کو قبول کرنے والا بندہ، یعنی اس نے اسے قبول کیا ہے۔ یہ تو ایک قادر مطلق ہے، یا ایک جو ہے جسے کہا جائے کہ اقتدار اسے حاصل ہے، اور دوسرا کیا، اس کے اقتدار کو تسلیم کرنے والا ہے۔ اگر اقتدار ہو کوئی تسلیم نہ کرتا ہو تو بیکار ہے، تو یہ اس اعتبار سے۔ اور پھر اس کے بعد کیا، اس نے ایک حکم، ایک قانون دیا ہے، اس نے ایک نظام دیا ہے مکمل، اور پھر اس کے بعد اس پر جزا و سزا ہے، یعنی عمل کرو گے تو جزا ہے اور نہیں کرو گے تو سزا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں قانون بنا دیا ہے پورا۔ تو مالک یوم الدین بھی آ جاتا ہے کہ بدلے کے دن کا مالک، تو یہ بھی یوم الدین کا اسے۔ تو غرض یہ کہ یہ اس کا اطلاق ان چیزوں پر ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو دین اللہ نے دیا اسلام، تو یہ دین اسلام جو ہے، جیسے لوگوں نے اس کو بعض صرف رسومات کا نام سمجھ لیا، یا بعض عبادات کا مطلب سمجھ لیا، اس لیے جو مذہب کا لفظ ہے، یہ مذہب بہرحال اسی چیز کا نام ہے۔ مذہب اور دین کے درمیان یہی فرق ہے کہ مذہب چند رسومات کا یا چند عبادات کے مجموعے کا نام ہوتا ہے کہ یہ کام ایسے 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 کیے جائیں گے، یہ مذہب ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین ایک پورا مکمل نظام ہے جو زندگی کے ہر معاملے سے بحث کرتا ہے، زندگی کے ہر معاملے پر بات کرتا ہے، اور اس پر بارے میں جو ہے وہ اپنا ایک نظام، ایک احکامات رکھتا ہے، اپنا بات بتاتا ہے۔ تو اب یہ بات اس آیت سے بالکل واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اور اسی جیسے اور بھی بہت سے احکامات ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ لہذا جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی قتل کے مقدمے میں قصاص کا قانون نافذ کرنا بھی اسی طرح سے فرض ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا یہ جو ہے اختیاری بات ہے اور وہ جو ہے غیر اختیاری، وہ تو لازم بات ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب لازم کے درجے میں آتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ احکامات پر عمل درآمد کی نوعیت کیا ہے، عمل درآمد کیسے ہوگا، یہ بات الگ سے ہمارے سامنے آئے گی۔ تو اس احکامات کے عمل درآمد کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان، یعنی تمام اہل ایمان کو اللہ نے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات کی ہے۔ اب یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اگر یہ یا ایھا الذین آمنوا کا اللہ تعالیٰ نے، تو اب اس کو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہو گئی، ہر اہل ایمان کی ذمہ داری ہو گئی، تو اب وہ اس ذمہ داری کو اپنے طور پر کھڑا ہو کے ادا کرے گا۔ یعنی اگر یہ یا ایھا الذین آمنوا کا حکم میرے سامنے آ گیا، اور کوئی مسئلہ میرے سامنے ایسا آ گیا، کوئی مقدمہ آ گیا، کوئی قتل کا معاملہ ہو گیا، تو اب اس کے نتیجے میں اب میں اس قانون کا جو ہے نفاذ کروں گا۔ ایک تو بات یہ کہ میں نفاذ کر نہیں سکتا اکیلا، یعنی کبھی تو ایسا ہو جائے گا نا، کسی نے قتل کر دیا، لیکن کوئی ایسے اٹھ کے کرنا چاہے تو کبھی کر سکے گا، کبھی نہیں کر سکے گا، یعنی ممکن نہیں ہے اس کے لیے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں ایک فساد پیدا ہوگا، اس کے نتیجے میں ایک فساد یہ کہ صاحب یہ تو اب کرنا چاہتا ہوں کر نہیں پاتا ہوں،
تو یہ مطلوب بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ مطلوب بھی نہیں ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ کیسے اس کام کو کیا جائے گا. اب جیسے قرآن میں تو آ گیا کہ صلاۃ قائم کرو، اقیم الصلاۃ. اب یہ ہم پر نہیں چھوڑا گیا کہ یہ اقیم الصلاۃ کیسے کریں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا کہ بھئی اقیم الصلاۃ ایسے ہوتی ہے. اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ یہ نماز قائم کرنا کیسے ایسے ہوتی جیسے کر کے دکھایا ہے. اب اگر ایک آدمی اکیلا اقیم الصلاۃ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. اکیلا آدمی اقیم الصلاۃ بھی نہیں کر سکتا. اقیم الصلاۃ کا مطلب نماز کے قائم کرنے کا مطلب اکیلے نماز پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ نماز کا ایک نظام قائم ہو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز قائم کی جائے. اس کے لیے جو ہے ایک مقرر معاملات جو ہے، یعنی اس کے لیے مسجد کی تعمیر. مسجد کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اگر ضرورت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں بھی آدمی پڑھ لے گا نماز. اور جماعوں کی بات ہے، یہ باہر کھڑے ہو کے سڑک پہ آواز دیے چلو بھائی 4 آدمی جمع ہو گئے نماز پڑھ لیے، ایسا نہیں. بلکہ ایک پورا نظام ہے، اس کے لیے ایک جگہ مقرر ہے. یعنی مسجدوں کی تعمیر کی گئی، مسجد بنائی گئی، اور اس کے بعد پھر اس مسجد میں نماز کا ایک نظام بنایا گیا. یعنی اس کے لیے پھر کیا ہے؟ پھر اس کے لیے اس کے ذمہ داران کا تقرر ہو گیا. یعنی امام بھی اس کے اندر مقرر ہے، مؤذن بھی اس کے اندر مقرر ہے، جماعت کا ایک نماز کا ایک وقت بھی مقرر ہے، لوگ آئیں گے اور اس کے لیے اس سہولتوں کا معاملہ بھی. یعنی ہر اعتبار سے گویا ایک مکمل ایک نظام کی صورت میں اب آدمی جاتا ہے اور جا کے اس نماز کو ادا کرتا ہے. نماز قائم ہو رہی ہے، 5 وقت آواز آ رہی ہے، اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اور لوگ جاتے ہیں. ایک وقت مقرر ہے اور سب کو پتا ہے کہ صاحب آج 8:45 بجے جو ہے عشاء کی نماز ادا ہونی ہے، اور آج جو ہے یہ پتہ چلے کہ صاحب یہ 8:20-25 پر جو ہے اذان کی آواز آئے گی، آواز آ گئی ہے اور اسے پتہ ہے کہ اتنا وقت اور جائے گا اور نماز پڑھے گا اور نماز پڑھ کے. یعنی ایک نظام ہے نا. یہ ایک فرد یہ کام اکیلا تو نہیں کر سکتا ہے. اب اس کے لیے مسجد بنائے گا، اس کے لیے سارے لوگ جمع ہوں گے، اس کے لیے کوئی نظام بنے گا، مشاورت ہو، یعنی یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. تو ایک کام ہے، ایک کام کو کرنے کا معاملہ ہے. اچھا بعض کام جو ہے اس سے الگ بھی ہو سکتے ہیں. مثلا اگر یہ بات آ گئی، ابھی آگے آ رہی ہے کتب علیکم الصیام، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اب روزے فرض کرنے کے لیے ہر آدمی اٹھے گا اور صبح اٹھ کے روزہ رکھ لے گا. اب یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں کیا چیز ہے یہ؟ ہاں یہ بات ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ہی وقت میں روزہ رکھیں گے، یعنی ایک ہی مہینے کے اندر روزہ رکھیں گے. یہ نہیں ہوگا، آگے سے سارے احکامات آ رہے ہیں. تو بہرحال کیا ہوگا، لیکن وہاں ایک آدمی اٹھے گا اور روزہ رکھ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، کوئی معاملہ نہیں. لیکن جو چیزیں اللہ نے اس طرح رکھی ہیں ان کا معاملہ اس طرح آئے گا. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو ایسے کر کے دکھایا، ایسے کر کے بتایا کہ ہر آدمی انفرادی طور پر سحری کرے گا اور انفرادی طور پر جو ہے وہ اپنا روزہ رکھ لے گا، بات ختم ہو جائے گی اس کی. تو اس طرح سے احکامات کی نوعیت ہے، احکامات کی نوعیت ہے. تو اب اس حکم کی نوعیت کیا ہے؟ اس حکم کی نوعیت کو اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو واضح کیا. اب اللہ تعالیٰ نے کہاں واضح کیا؟ سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پھر سے بیان کیا اور وہاں پر بات بتائی ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. ہم نے قتل کے معاملے میں مقتول کے وارثوں کو قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے. جو مظلوم قتل ہو گیا، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. ہم اسے جو ہے اسے ایک دلیل، یعنی اسے قصاص کے مطالبے کا حق جو ہے اس کے پاس اسی اللہ نے دیا. اب اس کے بعد کہا فلا یسرف فی القتل، پس اسے چاہیے کہ قتل میں حد سے نہ گزرے. حد سے نہ گزرے کا مطلب کیا ہے کہ جب قتل ہوا جواب میں اسے اٹھ کے قتل کر دے، یہ کام نہیں کرنا، یہ یسرف فی القتل ہو جائے گا. پھر کہا انہو کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی. اس کی مدد کون کرے گا بھائی؟ ایک آدمی جو ہے اس کا جو ہے کوئی آدمی ہی اس کا یعنی جو اس کا بھائی بھتیجا باپ بیٹا کوئی بھی یعنی جو اس کا وہ جو ہے قتل ہو گیا، اب یہ اس کا ولی ہے، یہ جو ہے اس کا، اب اس کو قصاص کے مطالبے کا حق اللہ نے دے دیا ہے.
یہ قصاص کا مطالبہ کرے گا. تو اب اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی مدد کی جائے گی. انہو کان منصورا، یہ قتل میں حد سے نہ گزرے. اب کون کرے گا اس کی مدد؟ تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ اسلامی ریاست اس کی مدد کرے گی. یعنی آدمی کیا کہ جیسے آج ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اگر کوئی جرم ہو جائے تو آدمی کہاں جاتا ہے؟ تھانے میں جا کے رپورٹ درج کراتا ہے. اب پوری مشینری جو ہے یعنی حکومتی مشینری اس کے اندر وہ حرکت میں آئے گی، وہ اپنا کام کرے گی. اس کا کام ہے نہیں یہ نہیں کہ خود یہ کام کر ڈالے. اس کا کام کیا ہے کہ وہ جائے گا اور جا کے اس طرح سے ایک نظام ہے، سیدھا سا معاملہ ہمارے سامنے یہ اسی طرح ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ ایک نظام ہے. تو اب اس کے لیے کیا چیز ہے یہ کہ اب اس کے لیے حکومت، یہ تو بتا دیا کہ مسلمان یہ بلکہ انسانوں کی فطرت میں اللہ نے ایک بات رکھی ہے انسان کے کہ وہ مل جل کر رہتا ہے اور پھر کوئی نظام بناتا ہے. جنگل کا قانون کہتے ہیں نا، جنگل الگ ہے اور یہ متمدن شہر کو کیا متمدن، جنگل کیا ہے غیر متمدن غیر مہذب. تو وہاں پر کیا چیز ہے؟ وہاں پر کہتے ہیں وہاں جو ہے جنگل کا قانون یعنی جہاں عدل نہیں ہے، جہاں طاقت کا معاملہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے. یہاں کیا ہے متمدن مہذب تہذیب، یعنی یہاں پر لوگ مل کر نظام بنا کر اور اس کے تحت اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ لوگوں پر نہیں چھوڑا. فرق کیا؟ یہ تو اس کی فطرت میں رکھ دیا، یہ ان کی فطرت میں رکھ دیا. اس لہٰذا وہ معاشرے بھی جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی مل جل کر رہتے ہیں. وہاں بھی ایک حکومت کا نظام ہوتا ہے، وہاں بھی کچھ قوانین کا نفاذ ہوتا ہے اور اس کے مطابق نظام چلاتے ہیں. تو انسان کی فطرت میں یہ اللہ نے رکھ دیا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا. لیکن یہ معاملہ کہ یہ کام جو وہ کر رہا ہے اس کام کو درست طریقے سے کرنا، صحیح طریقے سے کرنا، یہ جو فطرت ہے یہ اللہ نے، اس کے لیے اللہ نے قوانین ہمیں بتا دی ہیں. بھائی انسان کی فطرت کے اندر کچھ چیزیں اللہ نے ودیت کر دی ہیں. اب یہ عورت اور مرد یعنی اللہ نے ان کے اندر ایک جو ہے گواہ کہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا ایک جذبہ ایک اس کے اندر یہ اللہ نے رکھا. یہ ہے کچھ ایک دوسرے کے ساتھ ایک قریب ہوتے ہیں، یا یہ کہ ایک دوسرے سے انسیت یا ان کے ساتھ ایک تعلق کی نوعیت ہے، یہ اللہ نے رکھ دیا ہے. اب اللہ نے رکھ کے بتایا کہ دیکھو اس کی قانونی شکل یہ ہے، اس کی درست شکل یہ ہے. ایک شکل تو یہ ہے جو ہمارے پاس اسلام نے بتائی کہ اب عورت اور مرد مل کر خاندان بناتے ہیں، عورت اور مرد مل کر خاندان بناتے ہیں. اور اب اس کے لیے یہ قوانین ہیں، یعنی نکاح کا قانون ہے، پھر نکاح کے کچھ قواعد مقرر کر دیے، پھر اس کے تحت اب ان کی ذمہ داریاں، مرد کی ذمہ داریاں، عورت کی، اللہ نے سارا نظام بنا دیا. اچھا جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی تو گھر بناتے ہیں، وہ بھی تو ان کے بھی تو آل اولاد ہوتی ہے گھر، ٹھیک ہے کچھ لوگ ویسے بھی ہیں، لیکن وہاں بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تو آپ کے کیسے چل رہا ہے سلسلہ سارا، یہ اپنی جگہ پر چل رہا ہے، وہ بنا رہے ہیں. لیکن اب اس کے اندر کیا ہے، یہ اپنی فطرت کے مطابق کام تو کر رہے ہیں، مگر چونکہ اللہ کو نہیں مان رہے یا اللہ کے قانون کو نہیں مان رہے تو اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سارے بگاڑ ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے جو ہے حق تلفیاں ہیں. کبھی مرد عورت پر ظلم کر رہا ہے، کبھی عورت مرد کے ساتھ زیادتی کر رہی، یعنی جہاں جس کا جو معاملہ ہے یعنی قوانین کا معاملہ اس طرح کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قوانین ہم دیں، بات کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ قانون بنائے گا، وہ نظام بنائے گا، لیکن یہ کہ اپنی مرضی سے بنائے گا یا اللہ سے لے لے گا. تو اب انسان تو چونکہ ظاہر سی بات ہے اس کی تمام جو اس کی کیفیات ہیں وہ سب کیا ہے محدود ہے. عقل تو دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، لیکن یہ عقل جو ہے یہ مکمل نہیں ہے. یعنی عقل بعض اوقات کیا ہوتا ہے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا مجھے، میری سمجھ میں ہی نہیں آئی یہ بات، یعنی خود اپنے معاملات میں ذاتی طور پر کیسی بے وقوفی کا کام کیا آپ نے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ ہو گیا ایسا، کہتا ہے نا آدمی عقل. اور بہت سارے معاملات کے اندر پھر وہ اس کا اطلاق کرتا ہے تو بھی اور خرابی پیدا کر رہا ہوتا ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ. پھر اس کے اندر مفادات، میرے مفاد یعنی اپنے، اور پھر اس کے قبیلوں کے مفاد، خاندانوں کے مفاد. آدمی اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے معاملات کرتے ہوئے جو ہے اونچ نیچ کرتا ہے. اللہ جو علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس مکمل
علم ہے اور حکمت ہے اور عدل ہے، یہ سب اللہ کی صفات ہے نا یہ. تو اللہ نے وہ نظام دیا جو پوری دنیا کے سارے انسانوں کے مفاد کو پیش نظر رکھ کے، اور ایک ایسا نظام کہ جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، جو عدل پر مبنی ہو، جو انسان کی فطرت کے عین مطابق بھی ہو، اور اس میں کسی افراط و تفرید کا معاملہ نہ ہو. انسان بنائے گا تو ظاہر سی بات اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی نظر ابھی سامنے کے حالات پر ہے. اللہ کی نظر یہ قانون آج تو نازل نہیں ہو رہا ہے، یہ تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا. یہ تو قرآن کا یہ جو یہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ 1450 سال ہونے کو آ رہے ہیں. اس وقت اللہ نے اس قانون کو نازل کیا، اور یہ قانون آج بھی ویسے ہی ہے، آج بھی ویسے ہی ہے، یعنی اتنا ہی مفید، اتنا ہی قابل عمل. اگر قیامت تک چلے جائیں تو وہاں تک یہ بات اسی طرح رہے گی کہ اس قانون میں کوئی رد و بدل کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اس قانون میں کوئی رد و بدل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یہ الگ بات ہے آدمی نہ مانے تو، نہ ماننے والے جب بھی نہیں مان رہے تھے، اب بھی نہیں مان رہے، نہیں ماننا ہے جنہیں، اور جو مان رہے ہیں وہ مان رہے ہیں، اس کے نتائج بھی ان کے سامنے، فائدے بھی سامنے. تو غرض یہ کہ یہاں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ایک مکمل نظام ہمیں دیا ہے. اب ہمیں اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس میں تفریق کریں، یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے، یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے. سب مان، جب اللہ کو معبود مان لیا ہے تو سب مانیں گے. ساری باتیں جو صرف بات کیا ہونی چاہیے، یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ثابت ہو جائے کہ یہ رسول کا طریقہ ہے، یہ ثابت ہو جائے بس بات ختم ہو جائے، پھر کوئی دوسرا سوال نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ جو معاملات ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات ہو گئی کہ یہ اسلامی حکومت یہ کام کرے گی. لہذا یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اور بھی دیگر معاملات میں اس بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ نظام حکومت قائم کرنا جو اسلام کے قوانین کا نفاذ کرے، یہ اہل ایمان کی ذمہ داری. سب مل کے یہ کام کریں گے، سب مل کے. اب یہ جب ہم چاہتے ہیں نا سب مل کے مسجد بنا رہے ہیں، اس لیے کہ سب مل کے وہاں پر جو ہے اب نماز قائم ہو جائے گی، معاملہ ہو جائے گا یہ اپنی جگہ پر. اب سب مل کے کام کریں، اب سب مل کے وہ ریاست، وہ حکومت کی تعمیر کریں گے جہاں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، اور جب ضرورت پیش آئے تو اس حکم پر عمل درآمد کیا جا سکے. ورنہ کیا ہوگا، حکم پر عمل درآمد نہیں ہوگا، اور جب عمل درآمد نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ عمل درآمد نہ کرنے کے مجرم قرار پائیں گے. کون قرار پائیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا قرار پائیں، جن سے کہا جا رہا ہے. اب اگر معاملہ یہ ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، میں کوشش کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہونا چاہیے، لیکن یہ کام ہو نہیں پا رہا. یہ کام اس لیے کہ اس کام کے انجام پانے کے لیے جتنی اور چیزیں ضروری ہیں، یعنی رائے عامہ کا بننا، افراد کا اس پر متفق ہونا، وہ قوت نافذہ کا حاصل ہونا، حکومت بنانے کے جو طریقے ہیں ان کے اوپر آدمی کا حاوی ہونا، اس پر وہاں تک پہنچ جانا، تو یہ سارے کام جو ہے ظاہر ہے کہ ہو نہیں پا رہے ہیں. تو اب یہ کیا، ایک کرنا چاہتا ہے، ایک کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا. ایک اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، ایک اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا ہے، تو دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، بات اپنی جگہ رہے گی. تو اہل ایمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے اس نظام حکومت کو قائم کریں جو یہ کام انجام دے سکے. اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ آج کا دور تمہارے بالکل سامنے، وہی حکومت جن اصولوں پر قائم ہوتی ہے اور جن بنیادوں پر قائم ہوتی ہے وہ یہ کام کرتی ہے، وہ یہ کام کرے گی کہ ہاں کہ صاحب یہ جو اسلام کے قوانین کے نفاذ کے لیے آئے، جسے اسلامی حکومت کہا جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے کہنے سے بات نہیں ہوگی. جو آدمی خود اپنی ذات کے اندر اللہ کے دین پر قائم نہیں ہے، اسے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ خارج میں بھی یہ کام کرے گا؟ جب ایک آدمی خود جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ یہ مخلص نہیں، معاملہ وہ نہیں کرتا ہے، تو وہ اس سے کیسے توقع کی جائے گی کہ یہ جو ہے جب یہ غالب ہو جائے گا یا اقتدار اس کے بعد وہ یہ کام کرے گا؟ جہاں اقتدار ہے نا مجھے حاصل، اپنی ذات پر مجھے اقتدار حاصل ہے کہ میں یا تو نیکی کروں یا بدی کروں، اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے. یعنی آدمی عدل کروں یا ظلم کروں، اپنے دائرے کے اندر جو میرا دائرہ ہے
تو جو آدمی اپنے دائرے کے اندر عدل نہیں کرتا اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جب بڑا دائرہ اس کے پاس آ جائے گا اور بڑا اختیار ہوگا اور بڑا مفاد سامنے آئے گا اس وقت وہ عدل کرے گا؟ جو آج چھوٹے سے مفاد کے لیے صرف اپنی ضد کے لیے یا صرف اپنی خواہش کے لیے اور جو ہے اس قانون کو توڑ رہا ہے، تو جب اتنا بڑا فائدہ سامنے ہے تو کیسے نہیں توڑے گا؟ وہاں بھی توڑے گا۔ اسی لیے کیا ہے، یہ صالحین کا معاملہ ہے، نیک لوگوں کی بات ہے۔ جو پہلے سے نیک ہیں وہی نیکی کو قائم بھی کریں گے، جو پہلے سے بد ہیں ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ صاحب وہ جو ہے نیکی کو قائم کریں گے، چاہے وہ یہ بات کہنے بھی لگیں؟ یہ سمجھ میں آتی ہے نا، آدمی کو عقل اس کے پاس ہے تو یہ دیکھے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتا دیے، اللہ نے کچھ اصول بھی بتا دیے، ایسا نہیں کہ صرف ہماری عقل پہ چھوڑ دیا، اللہ نے اصول بتا دیے۔ ان تؤدوا الامانات الى اہلها ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها۔ یہ اللہ تعالیٰ خود ہی بات کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 62 سورہ نساء میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل افراد کے سپرد کرو۔ اور اس کے اندر آپ پڑھ لیجئے، جو بھی تفسیر پڑھیں اس میں یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اس سے مراد اجتماعی مناسب ہے۔ اب جہاں آدمی کا اختیار ہے حکومت بنانے کی، آ جائے نا ہمارا سب کا کچھ نہ کچھ اختیار ہے، کچھ کر سکتے ہیں، تو اب کیا کہا یہ کہ جہاں تمہارا بس چلے گا تو اب اس کے لیے اہل کیا ہے؟ صالحیت اور صلاحیت درکار ہے، اس کے بعد ساتھ یہ کام ہوگا۔ تو وہ اپنے الگ الگ مقامات پر وہ سارے معاملات ہمارے سامنے، تو غرض یہ کہ ہم ان چیزوں سے بے تعلق نہیں رہ سکتے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ ان چیزوں سے ہم بے تعلق نہیں رہ سکتے۔ بھائی ہمارا کیا کام ہے، ہم کیا کریں گے، ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے۔ یہ تو جس کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری ہے، کرے۔ یہ حکومت کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکومت جو ہے اس کو لا نہ بنا نہ کر، حالانکہ سب کھڑے ہوتے ہیں معاملات جب ہوتے ہیں عمومی طور پر، تو یہ صورتحال ہے نا، کوئی اس کی زندہ باد، کوئی اس کی مردہ باد، کوئی اس کا جھنڈا اٹھا کے، کوئی اس کا جھنڈا اٹھا کے۔ اس کا جھنڈا اٹھاؤ بھائی، جو کام تمہارے سپرد ہے یہ ہے جو اللہ نے کیا، جو یہ کام کرے، اور جو یہ کام نہیں کرنے کا دعوے دار ہے، یعنی پہلے سے کچھ اور منصوبے رکھتا ہے، اور جس کی اپنی زندگی میں، جس کے اپنے معاملات میں، اس کی اپنی پارٹی میں یعنی وہ سب چیزیں نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ یہ بات بھی نہیں کر رہا ہے۔ پھر اس کی حکومت لانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نہیں چاہتے کہ کام ہونا چاہیے؟ جب یہ چاہتے ہیں کام ہونا چاہیے تو اس کے لیے کرنا تو پڑے گا نا کچھ نہ کچھ، اس کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ حکم خود یہ بتا رہا ہے، تو یہ بات ہو رہی ہے قتال کے مقدمے میں قصاص کی، لیکن عمل درآمد تو ہمیں کرنا ہے نا، کیسے کریں گے؟ یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو بات بالکل واضح، اس لیے اس اعتبار اور بھی صرف یہ ایک بنیاد نہیں ہے، اور بھی بنیادیں جس میں براہ راست اللہ نے حکم دیے رکھے ہیں کہ آپ دین کو قائم کرو، اقیم الدین، اور اس طرح کہ جس میں یہ سب کام کرنے ضروری ہیں، لیکن جگہ جگہ یہ بات ہمارے سامنے آئے گی، اس وجہ سے بھی ضروری، اس وجہ سے بھی ضروری، اس وجہ سے بھی، یعنی ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے بات رکھ دی کہ یہ کام کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد پھر آگے مزید کہا، اب یہ دیکھیے اللہ کے جو قوانین ہیں، اللہ کے قانون جو ہے وہ گویا کہ یہ کہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ کسی قانون کے بارے میں، اب یہ ایک قانون اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَنْ أُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ اگر قاتل کا بھائی یعنی مقتول کا جو وارث ہے تو بہر مسلمان آپس میں بھائی ہیں، یہ معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے، انسان ہونے کے ناطے سے بھی بات ہے یہ۔ اگر اس کے ساتھ نرمی کرنا چاہے، یعنی قصاص کے بجائے دیت پر راضی ہو جائے، جسے خوبہ کہا جاتا ہے، دیت کہا جاتا ہے، یعنی وہ اس پر راضی ہو جائے کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے بدلے میں اس کی جان نہیں لینی۔ قتل خطا ہے، قتل خطا غلطی سے ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ویسے ہو گیا، یا ٹھیک ہے جیسے بھی ہو گیا، اب آدمی جو ہے شرمندہ، نادم، ساری باتیں سمجھ رہا ہے، تو اب یہ اچھا بٹ ٹھیک ہے دیت پر معاملہ طے کر لیا جائے، یا کس نے معاف کر دیا ہے، جو بھی صورت اختیار کرے۔ تو بہرحال اب کیا معاملہ ہوگا یہ؟ تو اب اللہ نے اس کو قابل راضی نامہ جرم بتایا۔ کیا بتایا؟ قابل راضی نامہ جرم بتایا اللہ نے اس کو، اس قانون کو، یعنی اس قتل کے مقدمے کو، کہ اگر چاہے تو مقتول کا وارث جو ہے وہ قاتل کو معاف کر سکتا ہے، یا وہ دیت پر راضی ہو سکتا ہے، یا وہ چاہے تو کہنے قصاص ہی لینا تو قصاص ہی ہوگا، یعنی اس کے اوپر ساری چیز اللہ نے رکھی ہے۔ اور یہ کام کون کرائے گا؟
حکومت کرائے گی، عدالت کرائے گی، اس کی ذمہ داری اس کے تحت ہی کام ہوگا۔ اب یہ معاملہ، اب ذرا سا دیکھیے قانون کی بات، اللہ کا نے بنایا نا قانون۔ اب اس معاملے میں کیا کہا، زنا ہے، اگر کوئی زنا کا مرتکب ہوا، اب کیا یہ قابل راضی نامہ ہے؟ نہیں ہے۔ یہ چاہے بالجبر ہو چاہے بالرضا ہو، جبر ہے تو اس کو، جو جبر جس نے کیا اس کو سزا ملے گی، اگر وہ معاف کر دے تو معاف نہیں۔ قانون اگر عدالت میں آ گیا، عدالت میں نہیں آیا اس کا وہ الگ مسائل ہے، وہ اللہ جانے وہ جانے، لیکن اگر عدالت میں آ گئی، یہ عدالت میں آنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، عدالت میں آ گیا معاملہ، قانون کے پاس آ گیا معاملہ، تو اب کیا چیز ہے یہ؟ اب یہ معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ اب کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی راضی نامہ نہیں۔ اس لیے اس گناہ کی، اس جرم کی کیفیت یہ ہے، اس جرم کی حیثیت یہ ہے۔ تو ایسی اور بھی جرائم ملیں گے۔ اب یہ کس کا اطلاق؟ اللہ کا معاملہ ہے۔ اب پتہ چلا وہاں جو ہے راضی نامہ ہو رہا اور یہاں جو ہے کچھ اور معاملات کر رہے ہیں، تو جو اللہ نے بتا دیا، اب مسلمان جو ہے، اب یہ آدمی کہتا ہے صاحب یار یہ کیسی بات ہے؟ نہیں، اصل حکیم کون ہے؟ اللہ۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ جب آدمی یہ اعتماد رکھتا ہے تو جو اللہ نے کہا وہی ٹھیک ہے، جو اللہ نے کہا وہی ٹھیک ہے، اگر یہ اعتماد اسے ہے تو پھر وہ کوئی اس کے اندر ہوگا، جو اللہ نے کہا وہی کام ہوگا۔ اللہ نے کہا ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اللہ نے کہا قصاص ہے تو قصاص ہے، اللہ نے کہا قابل راضی نامہ ہے تو راضی نامہ ہے، اللہ نے کہا دیت یہ ہے، یعنی دیت اللہ نے مقرر کر دی، اللہ کے رسول نے دیت کو مقرر کیا۔ سورہ نساء میں یہ مضمون ہمارے سامنے آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی مومن کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی مومن کو قتل کر الا خطا، اور پھر ماں بتایا ہے کہ اگر قتل خطا ہو تو دیت کیا ہوگی، یعنی کفارات، اس کے لیے مومن غلام کو آزاد کرنا یا 2 مہینے کے روزے وہ الگ ہے، لیکن یہ جو دیت جو دوسرے کے ساتھ مقتول کے جو وارث ہیں اس کے لیے 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں یا ان کے مساوی رقم یہ مقرر کیا۔ یعنی انسانی جان کی حرمت اللہ کے نزدیک اتنی ہے کہ یہ قتل خطا میں ہو رہی ہے بات، یہ قتل خطا ہو گیا، غلطی سے ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، حادثاتی طور پر ہے، لیکن آدمی کی جان ضائع ہوئی ہے، اس کا آدمی ضائع ہو گیا، چلا گیا، حالانکہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے سارے معاملہ، لیکن کیا بتا دیا کتنی احتیاط ہونی چاہیے اس معاملے میں، کیا اتنی بڑی رقم جو ہے وہ ادا کی جائے گی، اتنی بڑی رقم جو ہے یہ ادا ہوگی، تو ظاہر ہے اسے دیت کا قانون بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں یہ بات ہے، اگر کوئی معاف کرے تو معاف کرے تو اللہ نے کہا اس کے لیے صدقہ ہوگا یہ، یا اس کے اوپر جو ہے وہ اسے کم، یعنی اس میں ایک حصہ معاف کر دے، یہ بھی اس کے اوپر اختیار، اللہ نے سب اختیار دیے، جو چاہے کرو، لیکن قوانین مرتب کر دیے کہ اب کسی کو اس معاملے میں کوئی رد و بدل کا اختیار نہیں، قانون میں نہیں ہے، قانون یہ ہے۔ اب قانون کے بعد جہاں اللہ نے کہا اس میں گنجائش ہے تو بس گنجائش سے آپ فائدہ اٹھائیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاتباع بالمعروف، کہ اسے معروف طریقے سے جو معاملہ طے ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ طے کر لیا اور بعد میں پھر جو ہے ڈنڈی مار گئے، معاملات طے کر لیے اور اس کے بعد جو ہے یہ یا تو خوبا دینے والے نے دینے سے جو بعد میں پیچھے مکر گیا، یا کسی نے خوبا بھی لے لیا اور پھر جو ہے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی، یا اسے مارا، اسے قتل کیا، جو بھی کچھ ہے، تو مجرم بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا کام کیا ہے، یہ احسان کے ساتھ ادا کرے، جب طے ہو گیا تو اب اسے ادا کرنا چاہیے، یہ کام اس کا ہے۔ اور فمن اعتدى بعد ذلك، اب اس کے بعد جو یہ زیادتی کرے، چاہے مقتول کے وارث چاہے قاتل جو بھی کرے، تو پھر اللہ نے بتایا کہ اللہ کے پاس سخت سزا ملے گی، یعنی اللہ کے قانون کو پامال کرنے کی سزا ہو رہی ہے بیان۔ اب یہ کیا بات ہو رہی ہے، آپ دیکھیے اللہ نے قانون بیان کیا، اب اس قانون کے اطلاق میں صرف بات ہو رہی ہے کہ جو زیادتی کرے سزا فلہ عذاب العلیم، اور جو سارے قانونی کو اٹھا کے ایک طرف کر دے اس کا کیا بنے گا۔ سوچیں یہ تو قانون کے نفاذ میں وہاں پر جو ہے گڑبڑ کر رہا ہے، اور جس نے قانونی اٹھا کے کہیں اور رکھ دیا تو پھر کیسے کام چلے گا۔ تو سوچنے کی بات ہے، کہاں کھڑے ہیں آج امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے وہ اس بات پر متفق نہیں ہے، یعنی اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اسلام نظام ہے اور اس کا نفاذ ضروری ہے، اس کا نفاذ ضروری ہے۔
اگر اس پر مطمئن ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کام ہو جائے گا. یہ اگر اس پر آدمی جو ہے مطمئن ہو جائے تو کام ہوگا. پھر یہ ابھی تو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اللہ کا دین ہے، یہ نظام ہے، اس کو نافذ ہونا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ کام بہرحال جس درجے کرنا ہی کرتے رہنا ہے. اور اس کے بعد پھر بتایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو. یا اولی الالباب، اے اولی الالباب، اے عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو. یعنی یہ جو بات ہے یہ اب یہ بعض اوقات بڑے بڑے دانشور پیدا ہو جاتے ہیں جن کے اندر دانش نام کو نہیں ہوتی ہے. یعنی یہ جو معاملہ ہے یہ دیکھیے اللہ نے قانون بنایا. اب اللہ نے قانون بنا دیا، اب وہ دوسرے کیا ہیں؟ اب مجرم کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے. یعنی بعض ممالک کے اندر کیا ہے یہ بعض جگہ پر نہیں صاحب یہ تو یہ قانون تو ٹھیک نہیں ہے. یہ جو ہے کہ قتل کے بدلے قتل، یار ایک تو مر گیا دوسرے کو مار رہے ہو، قتل کر رہے ہیں، نہیں یہ قانون ٹھیک نہیں ہے. اب کوئی مسلمان تو یہ کہنے کا مجاز نہیں ہے، اس کا سوال ہی وہ کہے یہ بات. یعنی اگر ایک مسلمان یہ بات کہے تو اس کا اسلام کہاں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے نا تو بات اللہ جانتا ہے تم جانتے ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو اس قانون کے نفاذ میں زندگی ہے. قتل کے بدلے قتل میں اللہ کہہ رہے ہیں اس قانون کے نفاذ میں زندگی ہے. یعنی زندگی کا تحفظ ممکن ہوگا. اگر اس قانون کا اطلاق کرو گے تو بہت سے لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں گے، بہت سے لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں گے. اچھا اب بتائیے یہ بات کہ صاحب یہ جو معاملہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ معاملہ، ظاہر عملاً ہمارا تو ویسے ہی اعتماد ہے، یقین ہے. آج اسلام کا مکمل نظام کہیں نافذ نہیں ہے، بلکہ چند چیزیں کہیں ہیں کہ سعودی عرب میں اس قانون کا اطلاق آج بھی پایا جاتا ہے. آج بھی یعنی یہ قانون موجود ہے وہاں پر، وہ کہ کسی بھی چیز کی صحیح شکل اس وقت آئے گی جب وہ مکمل ہو. بہرحال اب نہیں ہے. جب یہ جو بات ہے یہ کہ یہ چیز کہ اس معاملے میں یہ جو قتل کے مقدمے میں قتل کا معاملہ کہ یہ قانون جو ہے یہ والا قانون، یہ جو دیت کا قانون اور یہ قانون جو ہے یہ ہماری اطلاع ابھی تک ایسے ہی اب نہیں، جو بھی بہرحال اب تک رہا ہے. چلیے آپ دیکھیے اب اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا قصاص میں زندگی ہے. ذرا اس کو دیکھ لیں. امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں 100% لٹریسی ریٹ پایا جائے، یعنی 100% جو ہے آپ کہیں گے کہ ہاں صاحب وہاں جو ہے مہذب لوگ، پڑھے لکھے لوگ، تہذیب کا معاملہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. اب ذرا یہ تو اعداد و شمار کا معاملہ ہے نا، وہاں ایک سال میں کتنے قتل ہوتے ہیں یا ایک سال میں کتنے قتل ہوتے ہیں پتہ چل جائے گا. زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آج تو ہے نا یہ ساری چیزیں اعداد و شمار حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ بات ہے یہ چلے جائیے وہی آج کل جو ہر ایک کے لیے پتہ چلے صاحب چلے گئے صاحب جا کے GPT سے پوچھ رہے ہیں کہ بتانا وہاں کیا تھا یہاں کیا ہے، پتہ چل جائے گا کیا ہے صورتحال، معلوم ہو جائے گا کیا ہے. تو یہ جو قانون ہے حالانکہ اصل شکل جیسے ہونا مکمل نظام ہے نا یہ مکمل، تو اللہ نے بتایا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اللہ کے احکامات. تو بہرحال یہ جو سمجھ میں آئے تب بھی سمجھ میں نہ آئے تب بھی، ویسے تو بات ہے سمجھو سمجھنے کا موقع اللہ نے دیا، سب چیزیں ہیں سب عقل کے اس کے اعتبار سے بھی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہو بھی سکتا ہے معاملہ آدمی. تو اللہ نے جو قانون دے دیا وہی قانون ہے. اللہ نے لہذا ہمارے لیے اس بات کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اللہ ایک قانون بنا دے اور ہم اسے کہیں نہیں یہ اس کی جگہ یہ بنا، یہ اس کے علاوہ کفر کیا ہے. یعنی اللہ کے قانون کو آدمی ظالمانہ معاذ اللہ ظالمانہ سمجھے اور خود جو ہے لے گا کہ صاحب یہ ہے یا یہ مفید ہے یہ جو ہے آج کے دور میں. تو اللہ تو کل بھی اللہ ہی تھا آج بھی اللہ ہی ہے، کل بھی ہمارا رب تھا آج بھی ہمارا رب ہے، کل بھی اس کی وہی صفات نہیں آج بھی وہی ہے اور ہمیشہ کے لیے. تو اس اعتبار سے یہ چیز تو یہ دونوں آیتیں اسی پر بات آج کی مکمل کرتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے قصاص کا یہ اسی طرح سے قابل نفاذ اور ذمہ داری ہماری ہے کہ اس کو کریں جیسے اور دوسرے اللہ کے احکامات ہیں. اور اس کے لیے ظاہر سے ہر ایک کا طریقہ ہے، جب تک مسجد میں جہاں بھی وہاں پڑھیں گے، اگر نظام نہ ہو تو گھر میں پڑھیں، یہ سب چیزیں رہیں گی مگر کوشش
تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جب تک وہ نہیں تو خود کر لیں گے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام کو پہلے قائم کریں گے، بعد میں اس کا نفاذ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہی کام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کر کے دکھایا ہے کہ مکے میں کسی سے بدلے میں قتل کا بدلہ نہیں لیا ہے۔ آپ دیکھیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئی ہیں، بدلے لے سکتے تھے، ایسا نہیں کہ بدلہ لیا نہیں جا سکتا ہے، لیکن معاملہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے قانون اسلام کے معاملے میں اس اعتبار سے مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی ہے، حکومت قائم ہو گئی ہے، نفاذ ہو گیا ہے، اور جب نفاذ ہو گیا تو اس کے بعد اس کا طلاق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ علم، حکمت، دانائی و فہم و فراست عطا فرما دے، دین کی سمجھ عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ رحم و کرم، بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے، اس ملک میں اسلام کا نظام عدل قائم فرما دے، ہمیں اس کے لیے کوششیں کرنے والا بنا دے، ہماری کوششوں کو یا اللہ کامیابی سے ہمکنار فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔